آئیے خوابوں کی بات کرتے ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تعبیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں معزز مہمانوں کے بارے میں بتاؤں، آپ کو یہ بتاتے چلیں، صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں آج بھی سپانسر حاصل ہے۔ کون کون شامل ہے اس میں جان لیجئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آئیے اپنے معزز مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں بھائی ہمارے قاری عمر فاروق صدیقی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے تک وہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے۔ روضہ رسول اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دے دیتے ہیں، مشکل سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن اینی وے بیٹھتے ہیں۔ آج کی رات بھی شاید ان کا سیگمنٹ ہوگا، تب بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ کیا پلان ہے پھر جانے کا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور رات کو آنے کا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں جی، پروگرام کر کے جائیں گے، پھر آئیں گے، یعنی کہ ابھی کا پروگرام کریں گے لیکن رات کو بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں، جو کہ رات کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ سو یو کین کال دیم، آپ رات کو بھی وہاں کال کر سکتے ہیں۔ سر خواب بہت سے ہیں، وقت کم، مقابلہ سخت ہے، تو میں آج کمنٹس کی جانب نہیں جا پاؤں گا، جو ریٹن میں ہیں ان کو ہم کوئکلی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں لکھ بھیجا ہے کہ کیا عورت بھی خواب کی تعبیر بتا سکتی ہے؟ جی، عورت حدیث پڑھا سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ عورت حدیث پڑھا سکتی ہے، عورت قرآن پاک کی تعلیم دے سکتی ہے، عورت تفسیر پڑھا سکتی ہے، اور عورتوں کے لیے اسوہ اور ماڈل میری اور آپ کی ماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المؤمنین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھیں بعض دفعہ حجاب کی وجہ سے، وہ ام المؤمنین سے پوچھا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے متعلق امہات المؤمنین سے پوچھ لیں، ان سے مسائل دریافت کر لیں۔ جی، تو عورتیں جو ہیں وہ دینی مسائل بتا سکتی ہیں، حدیث پڑھا سکتی ہیں، اور یہ شرعی علوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے۔ ہاں، عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، جہاں پر معاملات ہیں وہاں پر شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، لیکن مسائل بتانے میں شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے امہات المؤمنین بتاتی رہیں، صحابیات بتاتی رہیں، اور ان کے بعد بڑی بڑی مجتہدات اور بڑی بڑی حدیث کی معروف خواتین ماہرین اور تفسیر کی ماہرات بڑی خواتین گزری ہیں۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر بھی اسی طرح شرعی علوم ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو جیسے دیگر علوم وہ بیان کر سکتی ہیں، تفسیر کر سکتی ہیں، اسی طرح خوابوں کی تعبیر بھی اگر کوئی اس علم سے واقعتاً واقفیت رکھنے والی ہوں اور واقعتاً ان کے پاس اس کا علم ہو تو وہ بیان کر سکتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد معاویہ صاحب، کمالیہ سے کال کرنے کا شکریہ۔ فرمائیے سر، کیا خواب ہے آپ کا؟ حضرت کوئی پرانے خواب کی تعبیر پوچھ سکتا؟ جی پوچھئے۔ حضرت میں مدینے دیا گلیاں ہی پھر رہا وا، بڑیاں بڑیاں چوڑیاں چوڑیاں گلیاں۔ اچھا۔ صبح دے فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ایک مینوں صحابی ملدا ہے، میں انہوں نے پوچھا ہے میں اللہ دے نبی نو ملنا، انہوں نے میرے راستہ دسیا بھی اگے چوک آیا ہے، اتنے بیٹھے نا مسجد دا بھی اتنے بیٹھے دس دے رہے ہیں۔ اچھا۔ جس ویلے میں اگے گیا ہے اگے صحابہ کرام بہت جڑے جڑے بیٹھے ہے، جس طرح چاند اخیرلے دنوں چ ہوندا وا۔ اچھا۔ کہ میں وہ کراس کر کے
اللہ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਓੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੀ, رمضان کا مہینہ سی انہوں نے کیا اس کا سحری کا ٹائم ہو گیا. بس مہربانی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. میں بھی لیتا ہوں جی اس کی تعبیر کے حوالے سے جو کہتے ہیں. جی مبارک خواب ہے. مدینہ منورہ کی گلیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مبارک ہستیاں، اور پھر اصل جو ٹارگٹ تھا جہاں تک پہنچنا وہاں پر پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ ان کا خواب ہے، پرانا خواب انہوں نے کہا جب والدہ محترمہ حیات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو تب سے اب تک کوئی ٹارگٹ ہوگا جو ان کے ذہن میں تھا تو اچیو کرنا اس کو تب مشکل لگ رہا تھا، اب شاید اتنے عرصے میں کچھ آسان ہو گیا ہو. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی بالکل. ایک دفعہ انہوں نے دعا کروائی تھی کہ بیٹے کے لیے حفظ کرنا شروع کر دے، دین کے اوپر چلنا شروع کر دے. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا اور ریسنٹلی انہوں نے کوئی کال کر کے بتایا تھا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ وہ بیٹا چل پڑا ہے. یہ رمضان کی بات ہے جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا اور یہ ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے نا حفظ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اس خواب کے بعد ہی ہوا ہے یہ سارا معاملہ. تو اصل ٹارگٹ جو تھا وہ بچے کو دین پر لگانا، حفظ قرآن کی سعادت کے لیے وقف کرنا، تو الحمدللہ پہنچ گیا اور وہ ٹارگٹ جو ہے اچیو ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس بچے کی تعلیم کے بعد جب یہ حفظ کر لے گا اور آگے بھی اس کو دین کی تعلیم دیں، انشاءاللہ گھر کے اندر وہ جو ماحول ہے نا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہی ماحول انشاءاللہ ان کے گھر میں پیدا ہو جائے گا. یہ بچہ جب حفظ کرے گا، آگے دین کی تعلیم حاصل کرے گا، پھر وہ بھی آگے پڑھائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ماریہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. کہاں سے جی؟ منڈی بہاؤدین سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو ارماد. جیتے رہیے، خوش رہیے. فرمائیے. میرا ہاشم زبانی صاحب میں نے خواب پوچھی ہے. میں نے نا خواب دیکھا جنوری میں. اچھا جی. نا میں نا ایک روم میں گئی ہوں، وہاں پر میں نے نا کھولا ہے دراز، تو وہ دراز ہے نا وہ بالوں کا بھرا ہوا ہے. اچھا. تو اس حوالے سے نا 6 منتھ ہو گئے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ بچے آپ تو ان میں مسئلہ آ رہا ہے نا، تو اور ہم خود بھی گھر والے بہت زیادہ بیمار ہو گئے. کن کو مسئلہ آ رہا ہے؟ مال مویشیوں کا بھی آ رہا ہے. مال مویشیوں کا. اچھا شادی شدہ ہیں آپ؟ جی بس نہیں، میں ابھی ان میرڈ ہوں. اچھا ان میرڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، پریشان نہ ہو. ابھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے جزمانی صاحب بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. فرمائیے. بعض دفعہ پہلے سے جو چل رہی مشکلات ہوتی ہیں نا، انسان پہلے سے بیمار اور پریشان ہوتا ہے، اس کے وجوہات ڈھونڈتا ہے. بیماری کس وجہ سے ہے، کہاں سے مسئلہ ہے، کہاں سے مسئلہ ہے. اگر یہ پہلے سے بیماریوں کے بعد اس طرح کا خواب آیا ہے تو پھر وہ جو اسباب ڈھونڈ رہے ہیں نا، ان اسباب میں سے ایک چیز یہ ذہن میں کسی نے ڈال دی کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ پر کسی نے جادو کیا ہو. بالوں کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے جادو کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے بیمار نہیں تھے اور یہ خواب آنے کے بعد ان کے اندر کوئی اس طرح کی چینجنگ آئی ہیں، مال کے معاملات ہیں، مویشیوں کے معاملات ہیں، خود اپنی صحت کے معاملات ہیں، تو پھر ان کو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ جادو کر دیا ہو کسی نے، لیکن یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی روحانی مسائل ہیں جن کا علاج روحانی طور پر ہی کم از کم سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ اور آخری دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے، آیت الکرسی بھی 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، ان جانوروں کو دم کریں. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے خود تلاوت بھی کریں. اور اگر تلاوت کرنا ایک دن میں مشکل ہو، کم از کم اس پوری کی ریکارڈنگ ایک دن میں ضرور لگائیں. لیکن اس کا کچھ حصہ کر کے ہفتے میں اگر مکمل کر سکیں تو ہفتے بعد مکمل ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع کر دیں تو اس کی تلاوت جاری رکھیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا کیا یہ بات درست ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں انہیں خواب آتے ہی نہیں، اور اگر آئیں تو بھول جاتے ہیں؟ خواب آنا یا نہ آنا، یا خوابوں کا بھول جانا یا نہ بھولنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے. جی.
کافروں کو بھی خواب آتے ہیں، کافروں کو بھی خواب یاد بھی بڑے رہتے ہیں، ان کو بھی خواب آتے ہیں، تو ان کو یاد رہتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے؟ تو کیا ان کے لیے جنت ایسا نہیں ہے؟ تو اگر کسی مسلمان کو خواب بھول جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، یا اس کو خواب آتے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اللہ کی پسندیدگی اس کی بنیاد ہے اللہ کی عبادت، انسان کا عقیدہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ عبادت کریں گے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، جتنا آپ سجدہ کریں گے اتنے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ خوابوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض یا راضی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اشارہ دے دے خواب کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے کسی آنے والے خطرے سے بچانا ہو، خواب کے اندر کوئی اشارہ دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی اشارہ نہ دے اور وہ بغیر اشارے کے ہی کسی آزمائش کے اندر پہنچ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر خواب بھول جاتے ہیں تب بھی یہ انسان کی پہلے پہر کا، رات کے پہلے پہر کا خواب ہے، وہ 5-6 گھنٹے کی نیند کے بعد بھول جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان جو ہے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور پچھلا خواب بھول جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، خواب کے اندر کوئی فوت شدہ بھائی، والد، والدہ نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھتے ہوئے بھلا دیا، کیوں؟ تاکہ وہ اسی چکر کے اندر جو ہے نا وہ یادوں کے اندر نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ناراضگی نہیں۔ لیں جی، آپ کی بھی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے جی، کیونکہ ابھی وقت کا ہمارا معاملہ تھوڑا ایسا چل، لیکن رات کو انشاءاللہ آج رات 2 گھنٹے کا سیشن ہے انشاءاللہ، اس میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، ہاشم یزمانی صاحب ہوں گے۔ بٹ بریک ختم کرنے سے پہلے اپنے پروگرام کو میں نام ضرور شامل کروں گا، بیکاز میں آج یہاں سے شامل نہیں کر سکتا تھا۔ مائی آرٹ ایک آئی ڈی ہے، ماجد ساجد ہیں، قاریہ اقصیٰ ہیں، ساجد ملک ہیں، خانزادی کوکنگ ویلاگ ہیں، لٹل کوئین ہیں، صبا افتخار ہیں، کریزی چیلنجز ہیں، نمرہ افتخار، بیٹس فیشن، دین اسلام، کریزی چیلنجز اگین، ملیحہ ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ 777 ایک آئی ڈی ہیں، محمد ثاقب ہیں، اور مریم فاطمہ، مہوش زبیر، عثمان قیصر۔ جی آپ نے سلام بھی لکھا ہے، وعلیکم السلام، دعائیں دی ہیں مجھے، یزمانی صاحب کو، قاری صاحب کو، ہماری ٹیم کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انفارچونیٹلی خواب آپ نے جو لکھ کے بھیجے ہیں وہ شامل نہیں کر سکتا تھا، لیکن نام شامل کر لیے، واٹس ایپ گروپ میں آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ وہ ڈیفینیٹلی، اور رات کو بھی کوشش کریں، رات کو بھی آپ لائیو کال کر کے کوشش کر لیں۔ حسیب احمد بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں اور یزمانی صاحب کہہ رہے ہیں، جی وعلیکم السلام۔ جس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عمر فاروق صدیقی صاحب، قاری صاحب آپ کہنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ موجود رہے فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب، شیخ صاحب آپ کہنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا فیصلہ ہی سب پر غالب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔